نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف آتا ہے، یعنی عذاب کے لیے، تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے، اور جب فرشتہ اس کے سامنے کی طرف سے آتا ہے تو اس کو صدقہ جو ہے اس کا وہ دھکیل دیتا ہے، تو اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جو پاؤں سے نیکی کے کاموں کی طرف جو چل کر جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو جو سزا ہوتی ہے اسے مٹا دیتی ہیں۔ تو قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا۔ ابن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے ورد کی صورت میں آئے گا کہ جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اپنے پڑھنے والے سے کہے گا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں رات کو بیدار رکھا، یعنی رات کو ہم جو تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں جیسے تراویح وغیرہ، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس وغیرہ بھی لگتی ہے، اور قیامت کے روز قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن جب اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا۔ 15واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اس میں 111 آیات 12 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یعنی برکت والی زمین کون سی ہے؟ بیت المقدس اور بیت الاقصی۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، یعنی ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی شکر گزار بن جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نوح کے ساتھ جو صفت انہوں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ سرکشی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، تکبر کرنا، فساد برپا کرنا، اور یہ ساری کوالٹیز بنی اسرائیل میں موجود تھی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، یعنی کہ ان کی سرکشی کی سزا تھی، بس وہ گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا جاتا تھا۔ پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دیا، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ غلبہ دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، یعنی تمہارے مال اور بیٹے جو ہے ضرورت کے تحت ان کو لڑنے کی طاقت عطا فرمائی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے ہی بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ
ٹیٹس کو ان کے پر مسلط کر دیا تھا، اور جس نے زیر شلبہ حملہ کر کے قتل و غارت شروع کر دی تھی اور انتہا کر دی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان کے مال لوٹے، صحیفے ان کے جو ہے تباہ و برباد کر دیے، لون دیے، اور بیت المقدس پر انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور تو ہم نے لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، تاکہ تم مسجد میں داخل ہو جاؤ جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائے اسے برباد کر دے، بری طرح برباد کرنا۔ اور قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید بنایا ہے۔ یعنی اگر وہ نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو نافرمانی کی دوبارہ سزا دے گا جیسے کہ پہلے سزا دی ہے۔ تو اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید بنا دیا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یعنی قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ ہمیں کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ جنت کا سیدھا راستہ، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے، یعنی جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس نے بھلائی کے لیے دعا کی۔ جیسے کسی نے ماں باپ کو ہی دیکھ لیں، اگر اولاد ان کو تنگ کرتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوری ماں کو بددعا، ماں جو ہے بیٹے کو یا بیٹی کو بددعا دینا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ شر کی طرف جلدی آنا، یعنی اجلت کرنا۔ جو اجلت ہے یعنی جلد بازی جو ہے انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، یعنی انسان ہمیشہ سے ہی بڑا جلد باز ہے، کسی بھی چیز کی اچھائی برائی کو وہ فوری ہی مانگ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ہمیشہ اس وقت تک خیر ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا بندہ جو ہے جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے میں نے رب سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب انسان فوری تھک جاتا ہے، تھک کر کہتا ہے نا کہ میں تو اتنی دفعہ دعا مانگ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا ہی نہیں قبول کرتا، تو ہو سکتا ہے وہی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہو جس میں ہم نے نا امیدی کا اظہار کر دیا۔ تو انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی جلد بازی کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو انسان چونکہ اجرت پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا کی نعمتوں کی طرف لپکتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا، خوب کھول کر بیان کرنا، اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا۔ یہ کون سا نصیب ہے؟ ہمارے اعمال نامے اللہ تعالیٰ نے ہماری گردنوں میں لٹکائے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے ہمارے ساتھ، ہمارے جسموں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ یہ کب کھلے گی؟ جب قیامت آئے گی، تب ہمیں پتہ چل جائے گا اس کتاب میں ہم نے کیا لکھا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ یعنی ہر ایک کو اپنے کیے کا پتہ چل جائے گا، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجے، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، تو بات بس ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی رسولوں اور نبیوں کو نہ ماننے والے کون سے لوگ تھے؟ جو وہاں کے اچھے عہدیدار تھے، حکمران تھے، مالدار لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلانے والے وہی لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے خوشحال لوگ سب سے پہلے حکم عدولی کرتے ہیں، یعنی مالدار جو ہے وہ اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں،
اپنے آپ میں تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا، اور آج آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے. جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، یعنی دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیں گے. جلدی والی دنیا کون سی ہے؟ یہ دنیا. اگر جو دنیا طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے. جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مزاحمت کیا ہوا، ددکارا ہوا اس میں داخل ہوگا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل ہے. یعنی وہ اس نے کیا کوشش کی کہ ایک تو وہ ایمان پر منحصر تھا، یعنی وہ ایمان والا تھا، اور دوسرا اس نے کوشش کس کی آخرت کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم اسی قدر اس کی قدر کریں گے اور اس کو اسی کے مطابق دیں گے. ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں. یعنی ایمان والے اور بغیر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی. یعنی جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہے اور غیر ایمان والوں کی بھی کرتا ہے. لیکن غیر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آخر میں کوئی اجر نہیں دیں گے. دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یقیناً آخرت کے درجات کے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت اور کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. یعنی جنت کے جو 100 درجے ہیں اس میں ایک درجے کا جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. اور جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس ہی کا سوال کرو. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھیں والدین کے ساتھ جو اچھے سلوک کی ایک سب سے پہلے تو شرک سے بیزاری بتائی گئی ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد فوری بعد کس کے حقوق ہے؟ والدین کے. یعنی کسی اور کے حقوق نہیں آتے، سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی آپ کیا کرو؟ بعض کا ایسے ہوتا ہے بڑھاپے میں انسان جو ہے وہ اور باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ایک بات کو ڈبل رپیٹ بھی کرتا ہے، بار بار بھی رپیٹ کر دیتا ہے. تو بچے کیا ہوتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں آپ تو پتہ نہیں کیا ہے، ایک تو بات کہہ دی ہے میں تو کام کر ہی لوں گی نا، اب بار بار تو نہ کہ. یعنی یہ بھی کہنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے. ماں باپ کو ایسے بھی نہیں کہنا، یعنی ان کے ساتھ ہر معاملے میں اچھا سلوک کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان دونوں کو اف تک نہیں کہنا. اف کون سی والی؟ دیکھیں اف ایسی بات ہے کہ جیسے ایک ماں ہے، تپتی دھوپ ہے، بچے کو باہر بھیجتی ہے کہ جاؤ مہمان آئے فلاں 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 چیز لے آؤ. اب وہ جب لے کر آتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ اوہ ایک تو چیز میں بھول گئی. اب اس پہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اف. وہ والا اف بھی نہیں ماں باپ کو کہنا. اتنی سخت ممانعت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اف بھی نہیں کہنا. انتہائی بیزاری کے وقت جو ہے انسان کے منہ سے یہ اف نکل آتا ہے تو وہ اف بھی نہیں کہنا. اور نہ ہی ان کو جھڑکو. بعض کا ایسے ہوتا ہے بچے کہہ دیتے ہیں ماما آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو آج کل کے حالات کا کیا پتہ ہوگا، یعنی آپ تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں، ہم تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اور پڑھایا کس نے ہے؟ ماں باپ نے پڑھایا. انہیں سے پڑھ کر ہم انہیں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ عزت والی بات کہنی ہے. ہر وقت جو ہے عزت کے ساتھ بولنا ہے، اچھی بات کرنی ہے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو ان کے دل کو تکلیف دے. یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ کہہ رہے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، یعنی اپنے بازو جو ہیں ان کے لیے ہر وقت جھکائے رکھو، عاجزی انکساری ان کے ساتھ کرو، اور کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا تکبرانہ رویہ نہ رکھو. اور یہ تو آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ میرا جو حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تیری ماں، یعنی 3 دفعہ کہا تھا تیری ماں، اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر کہا تھا کہ تیرا باپ۔ تو والدین کا نافرمان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا کہ ماں کا نام لیا، اور چوتھی بار کہا کہ تیرا باپ۔ اور بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا بھی جنت سے محروم رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے، یعنی یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بولے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت کو نہ پایا۔ یعنی دیکھیں یہ جنت میں جانے کا اتنا اچھا ذریعہ ہے۔ اور ان کے لیے بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ یعنی یہ جو ہے ہمیں ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والدین کے لیے دعا ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ تو رشتہ دار کو ان کا حق دے دو۔ اب ساتھ ہی رشتہ داروں کے حقوق آ گئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کا حق آیا، اس کے بعد والدین کا حق آ گیا، اب رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو۔ یعنی بے جا خرچ کرنا کیا ہے؟ فضول خرچی، خواہشات سے اوپر خرچ کرنا۔ یعنی ایک تو ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا ضرورت سے اوپر خرچ کرنا، اپنی خواہشات کو پورے کرتے رہنا، یعنی خواہشات کو اپنا دل دادا بنا لینا۔ یقیناً بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے ہمیں ناشکری میں ڈالتا ہے۔ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کپڑے پڑے ہوں گے، ہم کہیں گے نہیں 1 سوٹ اور لے لیتے ہیں، تو کیا یہ ناشکری نہیں؟ اور اس کو جمع کر کے رکھنا تو یہ شیطانی فعل نہیں ہے؟ تو شیطان جس نے ناشکری کی تھی اپنے رب کی، تو انسان بھی ناشکری کر کے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ تو اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو۔ یعنی جو آسان بات ہو تو وہی ان کے لیے کہو، اور رحمت ہی رحمت جو ہے تلاش کرو اس امید کے ساتھ۔ یعنی آپ کو امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ضرور آئے گی، تو امید کے ساتھ جو ہے اس کی رحمت کو تلاش کرو۔ اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو نہ اسے کھول دو۔ گردن سے بندھا ہوا کیا، یعنی کیا مطلب ہے اس سے؟ کنجوسی نہ کرو، یعنی بخل نہ ہونی چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی ضروریات بھی نہ پوری کر رہے ہو، اپنے گھر والوں کی بھی ضروریات نہ پوری کر رہے ہو، اور مال کو جو ہے سمیٹ کے رکھ لو ایک جگہ پہ جمع کر لو، اتنا بھی نہیں بخل کرنا۔ اور نہ اسے کھول دو، یعنی اتنا بھی نہیں کھولنا کہ بس اب لٹا ہی دو سارا کچھ، اور پورا کھولنا کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تمام اتنا خرچ کر لو کہ سارا کچھ ہی خرچ ہو جائے، اور بعد میں تھک جاؤ، آپ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارا رزق کھلا بھی کر دے گا اور تنگ بھی کر دے گا۔ وہ ہمیشہ ہی سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق، یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو نہیں مارنا یا قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اولاد کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا قتل نہ کرو، کیوں مگر حق کے ساتھ۔ یعنی حق کے ساتھ قتل کرنا کون سا ہے؟ یعنی قتل کے بدلے قتل، دید کے طور پر بھی۔ اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دے دیا۔ یعنی اگر کوئی مظلوم تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اب اس کے ولی کو اختیار ہے، 3 طرح کے اختیار ہے
یا تو وہ معاف کر دیں، یا دیت لے لیں، یا قتل کے بدلے قتل۔ یہ تین اس کو اختیارات اس کے ولی کو دے دیے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یعنی وہ یہ نہ کرے کہ اس کا ولی کیا کرے کہ یہ نہ ہو کہ دیت بھی لے لے، یعنی رقم بھی اس سے لے لے قاتل سے، اور بعد میں اس کو قتل بھی کروا دے، یعنی وہ حد سے نہ بڑھے۔ یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا، یعنی اگر تم ایسے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی یتیم کا مال جو ہے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی اس کی حفاظت ضرور کی جا سکتی ہے لیکن کھانا حرام ہے۔ اور عہد کو جو پورا کرنا ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو عہد کو پورا نہیں کرتا۔ اور جب معاف کرو تو پورا پورا معاف کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے، یعنی اس میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنا بھی سخت گناہ ہے، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے قتادہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا یا میں نے سنا، جب تک کہ یقینی بات نہ ہو۔ یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی بات جو ہے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں جبکہ ہم نے سنی نہیں ہوتی، تو ایسے بھی نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان تینوں کے بارے میں بعض پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یعنی رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ معتدل چال رکھ کر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں زمین پر چلتے۔ یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے، یعنی اتنا اکڑ جاؤ کہ تم زمین کو پھاڑ جاؤ گے، کبھی بھی نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ یہ سب کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یعنی اکڑ کر چلنا، ناک، کان، آنکھ اور دل کا جو ہے اس کے متعلق جو سوال کرنا ہے، اور اکڑ کر زمین پر چلنا، یہ سارے جو ہیں برائی کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی دوسرا الہ بناؤ گے، دوسرا معبود بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں دھتکار کر اللہ تعالیٰ پھینک دے گا، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے منتخب کیے ہیں اور اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔ یعنی جو کافر تھے وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بیٹے منتخب کیے اور اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں، بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ یعنی یہ تم پر نہیں ہے کہ تم ایسی بات کرو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نصیحت کی ہے، کن کو؟ مومنوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والوں کو۔ تو مومنوں کو ہی وہ جو ہے وہ ایمان میں زیادہ کرتے ہیں، بلکہ کفر میں، نفرت میں کون بڑھتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا وہ کہ کہتے ہیں تو وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ ساتوں آسمان اور زمین جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی آسمان ہیں اور زمین ہے اور ان کی تمام مخلوقات، ایک ایک ذرہ کس کی تسبیح کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ دیکھیں کائنات کی تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ضرور آپ نے سوچنا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو دکھایا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے خود سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔
لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، لیکن زمین و آسمان کی اور ان کی تمام چیزوں کی جو تسبیح ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کون سا پردہ بنا دیتے ہیں کہ وہ قرآنی آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کو لازمی پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیز حکمت کی روشنی ان کا سرچشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس کو پڑھنے کی تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کہ ایسے ہوتا ہے قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے نا، ہر آیت ہمارے دل کو چھو کے گزرتی ہے اگر کبھی غور سے اس کو سنا جائے تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی جو مومن نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا، ان کے دل پر وہ چھو کر نہیں گزر سکتا، اس پر اثر ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے دلوں پر اثر نہ کرے تو ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کافروں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فوری ہی اسے گزر جاتے ہیں، فوری وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ اسے غور سے سنتے ہیں۔ ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی تجویز تلاش کر لی جائے، کوئی مومنوں کے بارے میں کوئی ہتھ کنڈا استعمال کر لیا جائے۔ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، جب وہ سرکشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو فرماتے تھے، کیا کہتے تھے وہ کہ تم ایک جادو کیے ہوئے آدمی کے پیچھے جو ہے چل رہے ہو۔ آپ دیکھو انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی، چنانچہ وہ بھٹک گئے سو آپ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں۔ یعنی ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا، ان کو یہ اعتماد ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، یہ دوبارہ بھی تخلیق ہو سکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو کہو کہ تم پتھر یا لوہے کی طرح بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی تمہیں تخلیق کر سکتا ہے، تو وہ پھر جلدی جو کافر ہے پوچھیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو آپ کہتے ہیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو جلدی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہتے ہیں امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے، یعنی آواز سنتے ہی قبروں سے نکل اٹھو گے اور تم سمجھو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی رہے۔ یعنی ہم بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ پورا دن سوئے ہوتے ہیں تو بعض کا ایسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا یہ صبح کا ٹائم ہے، شام بھی ہو رہی ہوگی تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے صبح کا ٹائم ہے۔ یعنی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا ٹائم سوئے اور کتنے ٹائم کے لیے اٹھے۔ اور میرے بندوں سے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، اور یقیناً شیطان ہمیشہ ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی وہ ڈے فرسٹ سے ہی انسان کا دشمن ہو گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ سجدے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ تو تمہارا رب بھی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ہر انبیاء جو ہے دوسرے انبیاء سے مختلف ہے، ہر نبی کو کسی نہ کسی وجہ سے فوقیت ہے۔
اور ہمیں داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اور آپ کہتے ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکارو، دیکھو چنانچہ نہ وہ تم پر تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی بدلنے کا۔ یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت کی زیادہ امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جسے ہمیشہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں، جو اسے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وہ سخت عذاب یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا۔ سمود کو، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا سمود، تو ان کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی، یہ خواب کون سا خواب ہے؟ معراج کی رات کا جو واقعہ ہے اس کو خواب کہا گیا ہے۔ اور لعنت زدہ درخت کون سا ہے؟ زقوم کا درخت، جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ ہم انہیں ڈراتے ہیں، جو یہ ڈرانا ان کے بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کو پورا پورا بدلہ یقیناً جہنمی ہے، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا دے، اور ان کے مال ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان سے وعدے کر۔ شیطان انہیں دھوکے کی سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یعنی شیطان کی آواز کون سی آواز ہے؟ یعنی وہ آواز کے ذریعے کیسے بہکاتا ہے؟ میوزک شیطان کی آواز ہے، بانسری، باجے، میوزک، ساری جو چیزیں ہیں شیطان کی آواز ہے۔ تو اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی کا کارساز کافی ہے۔ یعنی کسی کا غلبہ نہیں چلے گا۔ جو یعنی میرے بندے کون سے بندے ہوں گے؟ جو مومن ہوں گے، جو متقی ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا غلبہ نہیں چلے گا، تم اس پر بس نہیں چلا سکو گے۔ تو آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں سے لے آئے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ یہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ کیسے کیسے آندھیاں چلائی گئی، کیسے کیسے لوگوں کو تباہ کیا گیا، بستیوں کو تباہ کیا گیا۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے۔ کون سی کتاب دیں گے؟ نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ خود پڑھیں گے، اور ان میں کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کھجور کی گٹھلی ہے اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہو کر ہی اٹھے گا اور وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دے اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، اور تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے. یعنی ایمان میں ثابت قدمی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کو بھی ثابت قدمی نہ عطا کرتے تو وہ کس کی طرف جھک جاتے؟ کافروں کی طرف. یعنی کافروں کو ہدایت دینے کی حرص میں ان کی طرف جھک جاتے. تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا تھا. اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین پر سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے. ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں بھیج چکے، اور آپ ہمارے طریقے بھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یعنی پہلے رسولوں کا جو طریقہ تھا، جو ان کی ہدایات تھی، وہی بعد میں آنے والے نبیوں کی اور رسولوں کی ہدایات تھی. آپ نماز قائم کریں، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے اور فجر کا قرآن پڑھیں. یعنی پانچوں نمازوں کا ذکر ہے. سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک جو ہے وہ پانچوں نمازیں پوری ہو رہی ہیں. اور فجر کا قرآن پڑھیں. یعنی فجر کا جو قرآن ہے اس کی خاص کیوں ہدایت دی گئی ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے صبح اور شام کے جو فرشتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ گواہی دیتے ہیں اس آدمی کی. تو یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں. یعنی رات کا کچھ حصہ کون سا ہے؟ تہجد کا حصہ. تہجد جو ہے یہ جو ہے تہجد کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لاسٹ جو فجر سے پہلے کا جو پہر ہے وہ پسند تھا، لیکن تہجد ہم شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیانی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو نماز تراویح ہے یہ ہماری کیا ہے؟ یہ بھی تہجد ہی کہلاتی ہے. یہ آپ کے لیے ظاہر عبادت ہے. قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنے پاس غلبے کو میرا مددگار بنا. قرآن پڑھنے کی سب سے زیادہ اچھی عادت جو ہے وہ صبح کا وقت پڑھنا ہے، وہی سب سے اچھی عادت ہے. اور آپ کہتے ہیں حق آ گیا باطل مٹ گیا. یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کی شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا. اور جب ہم انسان کا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے، یعنی وہ ناشکری کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، انعام سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی نعمتیں. جب انسان کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ ناشکری ہوتی ہے، اور اپنا پہلو بچاتا ہے. جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بہت نا امید ہو جاتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو اسے فوری وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب لگتا ہے خوشحالی آنی ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی طرف زیادہ ہدایت پانے والا ہے. اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. یعنی روح جب جسم میں آتی ہے تو زندگی آتی ہے، جب جسم سے چلی جاتی ہے تو زندگی بھی چلی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا. یعنی اب ہم سمجھیں کہ روح کا معاملہ ہم سمجھنے بیٹھیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور کسی کو بیماری لاحق ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ عام بندہ تو نہیں سمجھ سکے گا کہ اس کو کس طرح کی بیماری ہے، کیا ہو گیا اس کو، جب تک کہ اس کے لیے ڈاکٹر بننا پڑے گا. اس کے لیے ایک ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی،
پھر ہی وہ پتہ چلے گا نا کہ اس کو کیا بیماری لاحق ہے، وہ اس کی تشخیص کرے گا۔ تو وہی معاملہ ہے، ہم روح تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یقیناً آپ اور اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اگر تمام انسان تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی ہو جائیں۔ یعنی تمام انسان اور جن بھی اکٹھے ہو کر قرآن جیسی چیز نہیں لا سکتے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی کھجوروں یا انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا، کہ جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئے۔ یعنی یہ کافر لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یہ ان کی ڈیمانڈیں تھیں۔ یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں، اور میرا کام کیا ہے کہ یعنی جو رسول ہے، یعنی رسول کا کیا کام ہوتا ہے کہ پیغام کو پہنچانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں اور میرا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائے اس کے سوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا ایک انسان ہی بھیجنا تھا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے اوپر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا رسول بنا کر تو وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو عمل کر سکتا ہے، ہم تو نہیں عمل کر سکتے۔ پھر بھی یعنی انہوں نے ہر بات میں انکار ضرور کرنا تھا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا گنگا بہرا اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا کفر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ۔ اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے اس بات کا انکار کیا۔ آپ کہتے ہیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے۔ انسان بڑا ہی بخیل ہے، یعنی کنجوس اور مال کو خرچ نہ کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے، یعنی چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے ان سے کہا ہے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحرزدہ سمجھتا ہوں۔ یعنی موسیٰ کو کتنے معجزات دیے تھے؟ 9 معجزات دیے تھے۔ کون کون سے معجزات تھے؟ عصا، ید بیضا، آگے طوفان، ٹڈی دل، خون، اور یہ جو تھے ٹڈیاں وغیرہ، یہ بھی سارے معجزات تھے۔ یعنی پہ در پہ ان پر آتی تھی، من سلوا بھی یہ معجزات میں سے تھا۔ یہ جو آسمان پہ جو بادل تھے یہ بھی معجزات ہیں ان کے لیے۔ تو اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحرزدہ سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمان اور زمین کے پروردگار نے، بصیرت کا سامان ہے، اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔
پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو جو اس کے ساتھ ہے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا۔ آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے، وہ کہہ اٹھتے کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے۔ قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں نہ ہی آہستہ کر رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نہ اولاد بنائی، نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کا مکی اور اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ دیکھیں ہم ہر جمعے کو یہ پڑھتے ہیں سورہ کہف، اور سورہ کہف کا ویسے مطلب کیا ہے؟ غار، اس کا مطلب ہے غار، اسی لحاظ سے اس کا جو نام رکھا گیا غار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو ہے وہ حفظ کر لی تو وہ کیا ہوگا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق آخری 10 آیات بھی ہیں، یعنی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات، یہ دونوں ہی حدیث سے ثابت ہیں۔ تو ایک جمعے سے آئندہ جمعے تک اس پر خاص نور ہوگا جو جمعے کے جمعے پڑھے گا اس کو، تو اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، یعنی الحمد جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے، خالی الحمد کہنا ہے۔ تو جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی کسی قسم کا بھی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے، تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کرے، یعنی اس کو ڈرائے۔ کون سے عذاب سے ڈرائے؟ قیامت کے عذاب سے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، یعنی نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جنت کی، اور یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس بات کا کوئی نہیں، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی وہ چھوٹے سے منہ سے اتنی بڑی بات نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے۔ زینت کی چیزیں کون سی ہیں دنیا میں؟ مال، اولاد، نباتات، معدنیات، زمین کے جو خزانے ہیں، جانور وغیرہ، یہ سب جو ہے زمین کی زینت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زینت زمین کو جو ہے اس کو زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون سا بہتر عمل کرتا ہے۔ یعنی انسان کیا ان چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتا ہے؟ اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دیں گے۔ یعنی جن چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھاگ رہے ہو، ان ساری چیزوں سمیت ہی یہ سارا چٹیل میدان بن جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے تو ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہیں؟ یعنی غار والے اور کتبے والے جو ہے، یعنی آسمان زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی نشانیوں میں سے نشانیاں نہیں ہیں؟
تو غار اور کتبہ جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ تو بہت ہی کم ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیں. یعنی کچھ نوجوان تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، لیکن وہاں کا جابر حکمران جو تھا وہ اس در پر تھا یا تو یہ اپنے ایمان سے پلٹ ہے تو یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، ایمان لے آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دے. آپ کو بھی کبھی کوئی زندگی میں کام مشکل لگے، کوئی کام ایسا ہو، وہ دیکھیں وہ جابر حکمران تھا، اس کے تسلط سے بچنا کتنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جتنا ہو سکتا ہے مانگے، نوافل پڑھ کے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال اس غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے. یعنی وہ غار میں گئے، غار میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 309 سال تک ان کو سلائے رکھا. ان کے کانوں پر پردہ ایسا ڈال دیا کہ باہر کی آوازیں ان کو اٹھا ہی نہ سکیں، ان کے لیے کوئی خلل ہی نہ ڈال سکے. پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے. یعنی ہم یہ جانیں کہ وہ جو جتنی دیر پر سوئے ہیں کیا ان کو پتہ چلے گا کہ وہ جتنا وہ ٹھہرے ہیں. اور ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں. بلا شبہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا تھا. یعنی یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دیتے ہیں. تو ان نوجوانوں کو بھی ہدایت دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا تھا کہ اب ان میں کفر نہ داخل ہو، صرف ہدایت ہی ہدایت ہے. جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی جو آسمان زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے. بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی. یعنی وہ ان کو یہ جو بات کہنا بھی جو ہے ان کو گوارا نہ تھی کہ ہمارے رب کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے. ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. چنانچہ اس شخص کے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہاری آسانی مہیا کرے گا. اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب ہو کر چلے جاتا، لیکن اس کی شعائیں بھی اس غار میں نہیں جاتی تھی. اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف سے کترا کر گزر جاتا اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پاؤ گے. اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے آپ انہیں جھک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دہشت ادھر کریٹ کی ہوئی تھی کہ کوئی جھانک کر اندر دیکھنا بھی چاہے تو دہشت سے وہاں سے نکل جائے گا. ان کو جگانے کی ضرورت تو دور کی بات ہے، وہاں ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اندر جانا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. وہ بولے کہ تمہارا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو. چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، پر چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے اور وہ نرمی اور بری بینی کی کوشش کرے. وہ تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے. یقیناً اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ یہاں تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے تو تب تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے. اب انہیں تو باہر کا معاملہ نہیں پتا تھا، نہ انہیں یہ پتا کہ ہم اتنے 100 سال جو ہے سو کر اٹھے ہیں.
اب وہ کھانے کی، جیسے انسان سو کر اٹھے تو سب سے پہلے بھوک ہی اس کو ستاتی ہے، ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایک بندہ جو ہے باہر جا کر یہ چند سکے لے جائے، تو لے کر تو ان کے ساتھ کوئی کھانا لے کر آئے، اور کھانا بھی کون سا؟ صاف ستھرا، یعنی جو حلال جو ہے چیزیں کھانے کا عادی ہو جائے اس کو حلال ہی کھانا جو ہے پسند ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے کافر تھے ان کی نظر میں، تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اب دنیا چینج ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لینا کہ حلال ہی کھانا ہو، حرام کھانا نہ ہو، یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے، یعنی اگر وہ تمہیں پکڑ لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ تمہیں مار دیں گے، وہ یا تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ کن لوگوں کو بتایا؟ اس وقت کے لوگ، جب اس نے سکہ دیا، اس کو کہا کہ یہ اس کا فلاں چیز اس کی دے دو، تو کیا ہوا کہ وہ کہتے کہ تم پھر وہاں سے وہ بات جو ہے افشا ہو گئی کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک وقت تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہوا تھا کہ چند لڑکے ایسے تھے کہ جو کہیں غائب ہو گئے تھے، اچھا یہ وہ والے لڑکے ہیں، پھر سب کو جو پوری بستی تھی ان کو پتہ چل گیا۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، یعنی وہ اس غار میں جہاں پہ وہ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنے معتبر بندے کیوں نہ ادھر عمارت بنا دی جائے گئی، ان کا رب بھی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غالب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، یعنی کسی نے کہا کہ عمارت بنا دیتے ہیں، کسی نے کہا کیوں نہ مسجد بنا دیں تاکہ یہ یادگار رہیں۔ جلدی وہ کہیں گے وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بغیر ان کے رائے زنی کرنا ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہتے ہیں میرا رب بھی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، یعنی اب آپس میں وہ یہ بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ وہ اتنے لوگ تھے یا اتنے لوگ تھے اور ایک ان کا کتا تھا، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگیں، یعنی ان کی تعداد کا جو فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، اس بات میں جھگڑنا بے فضول ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ دین ہے کہ ان کے اندر ایمان کتنا تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہدایت دی تھی اور ہم نے ہدایت کیسے لینی ہے، یہ اس معاملے کی طرف نہیں بھاگنا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، کیونکہ یہ تعداد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا، یعنی ہر کام کے لیے کیا کہا گیا؟ انشاءاللہ ضرور کہنا، جو انشاءاللہ نہیں کہتا اس کا کام جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا، 300 سال اور پلس 9 سال، 300 سال اور 9 سال۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے، آسمان و زمین کی کشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے، اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ بڑھیں، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا، جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں تمہارے رب کی جانب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگے گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گی۔ اگر ہم تھوڑا سا ایک پانی کپ میں گرم لے کر
فوری پینے کی کوشش کریں گرم گرم، تو کیا حال ہوگا. اور وہ جو ہے جو تانبا جو ہے وہ پگھلا ہوگا تو وہ کیا کرے گا منہ کو. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں. جو چہروں کو بھون ڈالے گا بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان والے لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے. اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اچھا بدلہ ہے، اچھی آرام گاہ ہے. یہ اب جنتیوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی جنت نصیب فرمائے. اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں. ان دونوں میں سے ایک ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، یعنی ان کی باڑ لگا دی کھجور کے درختوں کی. اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائی. دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور ان میں کوئی کمی نہ کی. ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، یعنی 2 باغ تھے، اس کے درمیان میں نہر تھی، تو کتنی زیادہ سیراب ہوتی ہوگی اور اتنا ہی دگنا وہ پھل بھی لاتی تھی. اور اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. اب اس کے 2 باغ تھے اور دوسرے ساتھی کا جو تھا میرے خیال میں شاید باغ نہیں تھا، تو وہ اصل میں اپنے 2 باغوں پر جو تھا وہ کیا کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا اور تعداد میں زیادہ باعزت ہے. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کی وجہ سے، اپنے باغ کی وجہ سے میں زیادہ باعزت ہوں تم سے، یعنی اپنے آپ کو اس سے زیادہ جو تھا وہ بتا رہا تھا مالداری میں اور عزت میں. اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا. یعنی جب انسان پر خوشحالی کا موسم آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہم پر ایسے ہی رہنا ہے، ہم پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا. اور جب زوال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان اسی وقت ناشکرا بھی ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے فوری. اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے. یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اسے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا دیا ہے تو اگر میں قیامت کے دن وہاں چلا جاؤں گا تو وہاں بھی مجھے اس سے اچھا ہی ملے گا. اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا. لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک شریک نہیں کرتا. یعنی وہی میری بات، تو میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. یعنی وہ جو تھا دوسرا آدمی پکا توحید پرست تھا. اس نے کہا کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. تم اپنی اس مالداری پر تکبر کر سکتے ہو، اس مالداری میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یا اس پر تکبر کر سکتے ہو، لیکن میں نہیں کر سکتا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا. یعنی اس آدمی نے تکبر کیا اور باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت والا نہیں. اگر تم نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا ہے، یعنی وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری قوتوں والا ہے. اگر میرے پاس مال بھی کم ہے، اولاد بھی کم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا. اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تم اس کی تلاش کا قطن استطاعت نہ رکھ سکو گے. اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے اس کو شعور عطا کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ سمجھا. اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا. اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا. اب جب باغ دونوں تباہ ہو گئے اس کو پھر جو تھا احساس ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے. اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا تھا. یعنی کوئی ایسا گروہ نہ تھا اس کے پاس کہ جو اس کو اس ظلم سے بچا لیتا. وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے.
جو برحق ہے بہترین وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا۔ اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی یعنی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، یعنی یہ پانی کی تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ دنیا کی تشبیہ جو ہے پانی سے دی گئی ہے۔ پھر اسے زمین کی نباتات خوب دگنی ہو گئی، گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ماں اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ یعنی مال اور اولاد جو ہے وہ کہاں کی زینت ہے؟ دنیا کی زینت ہے۔ اگر ہم اس کو مال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ صرف اس کو پال پوس کر بڑا کریں گے دنیاوی چیزوں کے لیے؟ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں گے، اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں گے، نیکیوں کرنے والا بنائیں گے، تو ہی وہ ہمیں ثواب کا باعث بنے گی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور سب در سب پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی آخرت کا دن، اور کتاب اعمال رکھ دی گئی۔ بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اسے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کتاب کیسی ہے جس سے چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا، یعنی چھوٹے گناہ بڑے گناہ ہر چیز اس کتاب میں لکھے ہوں گے۔ یہ کون سی کتاب ہوگی؟ نامہ اعمال کی۔ مگر اس کو شمار میں رکھا گیا، یعنی اس کا ریکارڈ، جو چھوٹے بڑے گناہوں کا ریکارڈ رکھ دیا گیا، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے بہت بڑا برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں جھگڑالو بنایا، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں چاہے حقیقت کا انکار کرے، چاہے مانے یا نہ مانے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائے، جب ہدایت ان کے پاس آ چکی وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آئے تو وہ لوگوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا سکیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا۔ اور اس شخص پر بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو اور اس نے ان سے منہ موڑ لیا، وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا۔ یعنی اگر ہر بندے کو اگر اس کے اوپر عذاب جلدی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا ہرگز
کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، یشوع بن نون تھے ان کا نام، ان کے خادم کا، کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم میں پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یہ انہوں نے کیوں ایسا کہا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، یعنی آپ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو ابھی تک نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے فرمایا کہ خضر ایک ایسا آدمی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو علم کی تلاش میں، حالانکہ وہ خود بھی عالم تھے، علم رکھتے تھے پوری طرح سے، لیکن ان کو علم کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے اس کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر فلاں جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ تمہاری اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اتنی دور کا سفر طے کیا اور وہ چلتے رہے، چنانچہ وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے۔ تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، یعنی جہاں پہ مچھلی نے وہاں دریا میں نکل جانا تھا، یعنی وہ مردہ مچھلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بتائی ہوئی تھی کہ جہاں پہ وہ موجود ہوگا وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر خود بخود ہی دریا میں چلی جائے گی۔ تو وہاں پہ وہ مچھلی بھول گئے، حالانکہ مچھلی جو تھی ان کے سامنے ہی دریا میں چلی گئی۔ تو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ کہ جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر پر بڑی تھکاوٹ محسوس کیا۔ تب جو ہے ان کے غلام کو یاد آیا کہ وہ تو مچھلی فلاں جگہ پر جو تھی وہ چلی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کون سے راستے پر چلیں؟ علم کے راستے پر۔ کون سے؟ دنیاوی علم یا قرآن کے علم کے؟ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہی انسان کو جنت کا راستہ بتا سکتا ہے۔ یعنی دنیا کا علم حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، دنیا کا بھی علم حاصل کریں، لیکن دنیا کا علم جو ہے اسی دنیا کے لیے کافی ہے، اگلی دنیا کے لیے نہیں ہمارے لیے کسی بھی قابل قدر ہوگا، کوئی بھی وہ ہمیں وہاں پہ کام نہیں دے گا۔ لیکن یہ علم ایسا علم ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں کام دے گا اور آگے بھی کام دے گا۔ تو اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلوایا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب سا راستہ بنایا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کے پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے، یعنی وہ آگے چلے گئے تھے کیونکہ شیطان نے ان کے خادم کو بھلا دیا تھا اپنے آقا سے بات کرنا۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس ایک رحمت عطا فرمائی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ یعنی وہ علم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نوازے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنا علم عطا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے۔ اب جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کی ہر بات کا اس کو علم ہوتا ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسٹوڈنٹ ہے اور خضر علیہ السلام کیا ہے؟ استاد ہیں، ٹیچر ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ صبر نہیں کریں گے، انہوں نے فوری ان کو جانچ لیا، انہوں نے کہا تو آپ جو ہے میرے ساتھ قطعاً صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا، یعنی تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے تو تم صبر کیسے کرو گے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ استاد کی نافرمانی جو ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور ہر بات میں صبر کرنا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے بار بار۔ اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا، کیا آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟
بلا شبہ یقیناً آپ نے یہ بہت برا کام کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں تو وہ بہت برا کام تھا, ہمیں بھی وہ برا لگ رہا ہے, لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس چیز کا. اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے. موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ مجھے یہیں پہ چھوڑ دیں, تو میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, اب میں دوبارہ آپ سے سوال نہیں کروں گا. چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے. پھر اس خضر نے اس کا قتل کر دیا, یعنی اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ اب پھر انہوں نے فوری ہی سوال کر لیا. بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا ہے. تو دیکھیں ان کے راستے پہ وہ چلے ہوئے تھے اور بے صبری کا بھی بیچ میں مظاہرہ کر رہے تھے. تو ان کے راستے میں صبر کرنا چاہیے, استاد کی بات کو ماننا چاہیے, اور صرف دین کے معاملے میں نہیں بلکہ اور معاملات میں, دنیاوی معاملات میں بھی ایسے کرنا چاہیے. ایسے گھر کے معاملات میں بھی جب بچوں کو گھر کے معاملات سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہنڈیاں وغیرہ, چولہا وغیرہ ان کو بتایا جا رہا, تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کیا کریں اب کیا کریں. یعنی اس معاملے میں بھی صبر کے ساتھ ہر چیز کو سیکھنا چاہیے. یعنی دنیاوی معاملات بھی صبر سے سیکھنے چاہیے اور دینی معاملات بھی صبر کے ساتھ سیکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے, ایسا علم جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں اور ہمیں صبر کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.